السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار آپ سب کو اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کو اولاد کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، جس میں کہ خاص بات یہ ہوگی کہ اولاد کے لیے صدقہ کس طریقے سے دیا جائے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس 1 روپیہ ہے، 2 روپیہ ہے، 5 روپیہ ہے، تو کیا ان سے بھی ہم اولاد کے لیے صدقہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ اگر ہماری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے یہ کون سا طریقہ اپنائیں جس سے کہ ہمارے جان مال کا صدقہ ادا ہوتا رہے۔ آئیے دوستو، میں اس کے متعلق آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہونا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی کو 5 سال، 10 سال، 12 سال گزر چکے ہیں، تب تو آپ نے یقیناً بڑی دشواری والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انسان کا جو نظریہ ہے وہ انسان ایک دوسرے میں کمی نکالنے میں بہت ماہر ہے۔ اس نے کبھی یہ غور ہی نہیں کی کہ میں جو یہ کمی نکال رہا ہوں نا، میں یہ انسان میں نہیں بلکہ اپنے رب کی طاقت میں کمی نکال رہا ہوں، کیونکہ اولاد دینا نہیں دینا یہ سب پروردگار کی مرضی پر ہے، یہ کوئی انسان کی یا شوہر یا بیوی کی مرضی پر نہیں ہے۔ اولاد کا ہونا نہیں ہونا یہ سب رب کی مرضی پر ہے، اور اگر آپ نے کسی بے اولاد پر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان پر تنقید کی، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے فیصلے پر ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر کسی بھی شوہر ہو یا بیوی ہو، دیکھیں انہیں طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی تو شوہر بیوی کو طعنہ دیتا ہے، اولاد نہیں ہوتی تو شوہر کے گھر والے بیوی کو پریشان کرتے ہیں۔ یقیناً دیکھیں، یہ کوئی آپ کی اس بہو یعنی جو آپ کی بیوی ہے، یہ کوئی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اولاد کا ہونا اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ آپ کے طعنے بالکل نہیں سنتی۔ اس لیے اولاد کا ہونا نہیں ہونا یہ صرف پروردگار کی مرضی پر مشتمل ہے، تو آپ اسے جتنی دیر میں آلیاں گالیاں بک رہے ہیں، اس سے 1000 گنا بہتر ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ کیا پتہ کون سے وقت کی کب کی نماز اللہ قبول کرے، دعا قبول کرے، اور اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کو صاحب اولاد بنا دے، ہے نا؟ تو میں آج آپ کو ایک صدقے کے متعلق بھی بتاؤں گا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو 1 روپیہ یا 2 روپیے کا صدقہ نہیں دے سکے گا۔ آج میں امیروں والا صدقہ نہیں بتا رہا ہوں، امیروں کی تو مرضی ہوتی ہے، وہ تو اس پر زیادہ خرچ کر دیا کریں، ان کی کوئی بات نہیں، لیکن جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، جو پریشان حال ہیں، جو سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی صدقہ دیتے، خیرات دیتے، تو میں آج ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو پیسے سے بہت زیادہ کمزور ہیں، تو وہ یہ طریقہ اپنا لیں جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو طریقہ اور عمل کی طرف لے کے چلوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں شیئر کر دیں، اور چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سن لیجئے گا صدقہ، آپ نے پہلے تو آپ یہ سنیں صدقے کے متعلق تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے اول میں آپ سے میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ کو اولاد ہے یا نہیں ہے، ہمارے مسلمان بہنیں بھائی نماز میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ آپ کے چاہیں اولاد ہے یا نہیں ہے، آپ نماز کی پابندی کریں، خوب دل جوئی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ نماز بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد میں اب آپ نے صدقہ دینا ہے، تو صدقہ کیسے دینا ہے؟ آپ کے پاس زیادہ دولت تو نہیں ہے، زیادہ پیسہ تو نہیں ہے، پھر آپ صدقہ اب کس طریقے سے دیں گے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک ڈبہ وغیرہ، ایک برتن وغیرہ بنا لینا ہے جس میں کہ آپ کو صدقہ جمع کرنا ہے، اور بس یوں سوچ کر کے کہ آپ نے اس میں روزانہ 1 روپیہ صدقے کے تعلق سے ڈالنا ہے، اور ہمارا نظریہ، ہمارا ارادہ یہی ہے کہ یہ جو ہم صدقہ نکال رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔
آپ نے روزانہ اس میں 1 روپیہ صدقے کا ڈالتے رہنا ہے، یعنی آج 1 ڈال دیا، کل 1 ڈال دیا، اگر کبھی ضرورت یا نہیں ہے، زیادہ ہیں آپ کے پاس تو آپ 1 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1 روپیہ روزانہ آپ اس ڈبے میں ڈالنے کے عادی بنیں اور اس عادت کو بنا لیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ 1 مہینے کے اندر 30 روپیہ آپ کے اس میں اندر جمع ہو جائیں گے۔ اب ویسے ہی آپ اس کو جمع کرتے رہیں، روزانہ آپ کسی بھی غریب بچے کو 1 روپیہ دیں گے تو اسے کیا اچھا لگے گا، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی غریب رہتا ہے، مہینہ 4 مہینہ آپ نے صدقہ اکٹھا کیا، اس میں سے جو بھی 100-150 روپیہ جمع ہوا آپ کا، یا تو اس کا کوئی اور تھوڑے بہت پیسے ڈال کر کے آپ اس کے کوئی کپڑے وغیرہ، جوتے وغیرہ جس کی اس کو حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ لا کر کے دے دیں، یا پھر اس کو یوں ہی پیسے دے دیں تاکہ وہ ان پیسوں کو اپنے آپ استعمال کر لے گا۔ یقیناً اللہ سے دعا کریں، روزانہ 1 روپیے کا صدقہ ڈالیں اور اللہ سے دعا کریں، یہ عمل آپ کے لیے بڑا مفید ہو سکتا ہے، بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس عمل کو آپ لازمی کریں، صدقے کو بالکل نہ چھوڑیں، نماز کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اللہ کریم آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم اپنی 10 بہنوں کے نام شامل نہ کر سکے تھے، لیکن اس ویڈیو میں ہم نے شامل کر لی ہیں۔ آئیے ان کے نام لے لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا نام ہے خوشنما اور ان کے شوہر کا نام ہے عمران۔ خوشنما بانو اور ان کے شوہر کا نام ہے عمران۔ دوسرا نام ہے شہناز اور ان کے شوہر کا نام ہے واسد۔ تیسرا نام ہے ہینا، ان کی شادی کو 8 سال ہو گئے۔ چوتھا نام ہے تبسم، ان کی شادی کو 13 سال ہو گئے۔ 5واں نام ہے بشرا، ان کے شوہر کا نام ہے کاشف۔ 6واں نام ہے ثانیہ، ان کے شوہر کا نام ہے افضال۔ 7واں نام ہے مریم بانو، ان کے شوہر کا نام ہے رضوان۔ 8واں نام ہے سونی پروین۔ 9واں نام ہے سجدہ اور 10واں نام ہے گیتا۔ یہ وہ 10 بہنیں ہیں جن کو اللہ کریم نے ابھی تک اولاد نہیں پتہ عطا فرمائی ہے۔ مولا پاک پروردگار، ان 10 بہنوں نے ہم سے دعا کے لیے مطالبہ کیا، مولا پروردگار تو ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ شادی کے 12 8 4 سال کے بعد بھی ابھی تک اولاد نہیں ہے، مولا پروردگار تو انہیں اولاد کی دولت سے سرفراز فرما۔ پروردگار آج کا جو عمل بتایا ہم نے، اس عمل کو ہماری جو بھی بہنیں کریں ان کو بھی اولاد کی دولت سے سرفراز فرما۔ یا ان 10 ناموں کے علاوہ اور بھی بہنیں ہیں جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، مولا پروردگار تو ان سب کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے مل کر جو دعا کی ہے، ہم نے جن بے اولادوں کے لیے دعا کی ہے، پروردگار تو ہماری دعاؤں کو ان بے اولادوں کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، قرآن پائندہ باد۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔